دھوکہ دیا نا جی. اس لیے ولایت وہاں پر نہیں پہنچ سکتی، وہ درجات کو اس مقام تک نہیں لے جا سکتا. ان مقامات پر پہنچنے کے لیے دل بھی ایک ہو، زبان بھی ایک ہو، اندر بھی ایک ہو، باہر بھی ایک ہو. تیرا اپنا آئے تب بھی سلام کر، تیرا اپنا نہ ہو تب بھی سلام کر. تو خود تو نماز پڑھ ساتھ جس کے پاس سے ہو کے آ رہا ہے اس کو بھی نماز پڑھنے کے لیے لے کے آ. ہم کہتے ہیں جی لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ شکوہ کرنا آسان ہے، لیکن ان کو ساتھ لے کے آنا مشکل ہے. بھائی جان آؤ چلے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے چلیں، یہ مشکل ہے. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دھوکے باز کبھی اپنے درجات کو، اپنے حالات کو نہیں بدل سکتا. حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صادق کو تو جب بھی دیکھے گا یا تو وہ کسی کا قرض ادا کر رہا ہوگا یا پھر کسی مستحب کام میں اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوگا. حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ولی کو دیکھنا، ولی کو تو ولی کی دو بڑی نشانیاں ہیں، مخلوق خدا کی تکلیف کو دور کر رہا ہوگا یا پھر رب کی عبادت میں مصروف ہوگا. جو مخلوق کی تکلیف کو دور کرے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی کا پوچھنا بھائی جان آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ کسی تکلیف میں تو نہیں ہیں؟ جو حالات ہیں ان حالات میں بغیر قرضہ لیے گھر چلانا یہ مشکل ہے، اتنا تو نہیں آ سکتا نا جی. تو قرضہ تو لینا ہی پڑتا ہے کبھی نہ کبھی، کبھی بچوں کی تعلیم کے لیے، کبھی اپنی ذات کے لیے، کبھی گھر کے لیے، کبھی اور معاملات کے لیے. تو کسی سے پوچھ لینا بھائی جان، جو صاحب ثروت ہو وہ قرضہ ادا کرے، وہ اللہ کا ولی ہے بھائی. جب اس کے آس پاس اس کے یار دوست سارے قرض سے آزاد ہو جائیں، اس کے دوست احباب رشتہ دار سارے اس کے غنی ہو جائیں، اور اگر وہ اس کام میں مشغول نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے، رزق حلال کمانے میں مشغول ہے. حضرت امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن، یہ کون ہے جی؟ یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مرشد ہیں. امام قشیری کے نام سے یہ بڑے معروف ہے، اور رسالہ قشیریہ ان کی کتاب ہے، بڑی تصوف کے اوپر بہت زبردست، بہت جامع کتاب. کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور تلاوت کیجیے گا.